ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب اور عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں دائرہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے گئے ان میں ثمامہ بن اسال کا نام بھی آتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے صفحات میں ثمامہ بن اسال کا نام جلی حروف سے رقم ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب سرداروں میں ہوتا ہے اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایسے دل عزیز باروب سربراہ تھے کہ جس کی حکم عدولی نہ ہوتی تھی۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو انہوں نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ حق بات سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر یہ جنون طاری ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے اور آپ کو اس مشن میں ناکام بنا دے، اور وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک بار اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے محفوظ رہے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ اکرام کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ثمامہ نے بہت سے صحابہ اکرام کا محاصرہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ ثمامہ جہاں کہیں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اس لیے وہ یمامہ سے سوئے مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں کے نام پر ذبح کرے۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستہ ہی میں تھا کہ ان کے ساتھ ہی اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت دیا ہوا مجاہدین اسلام کا ایک گروپ مدینہ منورہ کی نگرانی پر مامور تھا، مبادا کہ کوئی مدینہ منورہ پر رات کے وقت اچانک حملہ نہ کر دے۔ مجاہدین کا یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے ثمامہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ ثمامہ کو پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھ لیں گے اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ لمبا قد، خوبصورت چہرہ، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان شکوس، غرض حکمرانی کی تمام تر رونق اس کی شخصیت سے ٹپک رہی تھی۔ اسے اس حالت میں بندہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ بن اسال کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شفقت انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کر دیں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا۔ اگر معاف فرما دیں گے تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائے مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इन्हें 2 दिन तक इसी हालत में रहने दिया, लेकिन खाना, पानी और दूध बाकायदगी से इन्हें मिलता रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, समामा क्या राय है? उन्होंने कहा, बात वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अगर आप माफ़ फरमा दें तो एक कदरदान पर मेहरबानी करेंगे, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसने आपके साथियों का खून बहाया है, और अगर माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक माल आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब भी इसे इसी हालत में रहने दिया और तीसरे दिन तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, समामा अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, मेरी तो वही राय है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अगर आप माफ़ फरमा देंगे तो एक कदरदान पर मेहरबान होंगे, और अगर कत्ल करेंगे तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसकी गर्दन पर खून है, और अगर माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक माल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इसे आज़ाद कर दो। जनाब सुमामा आज़ाद होने के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलकर एक तरफ चल दिए। उन्होंने अपनी सवारी पकड़ी और इसका रुख मदीने से बाहर की जानिब करके इसे दौड़ाने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम से वो अपनी जान सलामत लेकर निकल आया था, लेकिन वो अपने दिल को रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीर मोहब्बत से ना बचा सका। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकलते हुए उसे बेइख्तियार ख्याल आया कि इतना बरगजीदा और इतना बुलंद हौसला इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे अल्फाज में कितनी शिद्दत और हिद्दत थी, मगर इसके बावजूद इनका तहम्मुल इनके गुस्से पर गालिब रहा और उन्होंने मुझे रहा कर दिया। सीरत नगारों ने लिखा है कि वो मदीना के एक नवाही बाग में गया, कुएं पर गुस्ल किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक वहीं तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो इरशाद फरमाया, समामा हमने तो तुम्हें छोड़ दिया था, फिर कैसे आना हुआ? इसने अर्ज़ किया, आपने तो छोड़ दिया था मगर हमेशा के लिए मुझे अपना बना लिया। अब मैं आप ही का ग़ुलाम हूँ। मेरी तमन्ना है कि मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने जान निसारों में शामिल कर लीजिए। इस्लाम की नेमत मिलने के बाद इसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कायनात में आपका चेहरा मेरे लिए सबसे काबिल नफ़रत था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मैं निहायत बुरा समझता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मेरे लिए सबसे नापसंदीदा था, मगर अब जबकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन गया हूँ और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर ली है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुझे सारी कायनात के चेहरों से ज़्यादा महबूब है। दुनिया का कोई दीन आपके दीन से बेहतर और अफजल नहीं, और आपकी ये बस्ती रूए ज़मीन की सारी बस्तियों के मुकाबले में मेरे लिए महबूब तरीन है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। सुमामा ने मज़ीद अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दीन के मुताबिक उम्रा की नीयत से घर से निकला था। अब जबकि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे उम्रा की इजाज़त अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत फरमाई और उम्रे का तरीक़ा बताया। वो मक्का मुकरमा चल दिए। सुमामा अरब के हुक्मरानों में नुमाया मकाम के हामिल थे। मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और इस्लाम के हवाले से मजालस में गुफ्तगू करते रहे। कफ़ार के लिए ये बातें बहुत तकलीफ़ दे थी, चुनांचे उन्होंने कहा, समामा बेदीन हो गया। इसने कहा, अल्लाह की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ बल्कि मुसलमान हुआ हूँ। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की है। इस ज़ात की कसम
جس کے ہاتھ میں سمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، جس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ سمامہ کے نام یمامہ سے گندم کی ترسیل کے لیے حکم نامہ جاری فرمائے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیے اور غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عالی ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ کے زبردست مظالم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمامہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ کی گندم کی سپلائی بحال کر دو۔ کیا ایسے اعلیٰ رحم و کرم اور مالی ظرفی کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ قربان جائیں اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔